بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈیا سے ایک بھائی ہیں، انہوں نے کمنٹ کیا ہے بیوی چھوڑ گئی ہے اور آپس میں صلح نہیں رہی، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس ٹاپک کے حوالے سے ان کا مسئلہ یہی ہے۔ تو میں آپ سب کے لیے جن کو یہ مسئلہ ہے تو مختصر سا عمل بتاؤں گا، لیکن پابندی سے کرنا ہے۔ چند بیسک میری شرائط ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنی ہے، چاہے 2 رکوع ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈرامے بھی دیکھیں اور 9 بجے والا ڈرامہ دیکھنے کے بعد 10 بجے آپ وظیفہ کر لیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ گناہوں سے اپنے آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے ایک مثال دی ہے، میں کسی پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا، لیکن اوورآل جو اس وقت معاشرے میں ہماری جو ترتیب چل رہی ہے زندگی کی، کہ دونوں طرف ہم دوڑ رہے ہیں، تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیجئے جو پہلے گناہ ہوئے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پورا عزم کر لیں۔ تیسرا، صدقہ دیں جتنا بھی ہو سکے، یہ چوتھی بات ہے۔ صدقہ دیں، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہوں۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، صدقہ دینا ہے، اور تلاوت قرآن پاک کی ریگولر پہلے پارے سے آخری پارے تک جو صورتیں پڑھتے ہیں ویل اینڈ گڈ، لیکن قرآن پاک کی روزانہ تلاوت ضرور۔ ان 4 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور رات کو آپ عمل کر لیں۔ یہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن رات کو میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ آسانی سے کر سکتے ہیں، باقی آپ کی اپنی مرضی، آپ جس وقت چاہے کریں۔ یہ شوہر کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اگر شوہر چھوڑ کے چلا گیا، خاص طور پہ یورپین ممالک میں جہاں کاغذ بننے کے لیے شادی ہوتی ہے اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو دونوں مسئلے، کسی بھی مسئلہ کے حوالے سے اس ٹائپ کا آپ کو جو بھی مسئلہ لگتا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر محسوس ایام میں ہے، عورت کر رہی ہے، تو پھر نفل نہیں پڑے گی، اور اگر مرد ہے تو 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے اس کے بعد مصلی پر بیٹھے ہوئے، اگر محسوس ایام میں تو نفل تو نہیں پڑھنا، لیکن مصلی پہ آ کے بیٹھیے، قبلہ رو ہو کر بیٹھیے۔ اس کے بعد جب 2 رکعت نفل پڑھ لیے، اب اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا ودود یا اللہ، یا ودود یا اللہ، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میں آپ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اس نیت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے 100 دفعہ۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 100 دفعہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، سامنے شو بھی ہوں گے۔ اب ان میں سے کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیجئے۔ بس یہاں تک عمل کر لیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب آپ اپنی بیوی کے لیے، اب آپ اپنے شوہر کے لیے مانگ لیجئے۔ 3 دفعہ صرف اس عمل کو کرنا ہے، چاہے 3 دن میں کریں، چاہے 3 نمازوں میں کریں۔ جب آپ اس عمل کو کر لیں تو آپ 3 دن دیکھیں، 3 دن کے اندر کیا اپڈیٹ آتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا ان 3 دنوں میں گناہ نہ ہوں، اپنے آپ کو بچانا ہے، ہو جائے فوری توبہ کرنی ہے، اور اس کے بعد 3 دن کے اندر آپ نے دیکھنا ہے، اور پھر آپ نے ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا یا نہیں۔ اگر نہیں ہوا تو میڈیسن چینج کی جائے گی۔ ہم نے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت کو ہمارا مانگنا کون سا پسند آ جائے، اللہ ہمارا مسئلہ حل فرما دے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اور آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے ہمیں کمنٹ کیجیے۔ آپ کے مسئلے کے ریلیٹڈ انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی۔ یاد رہے کہ ویڈیو اسلامک ہب آفیشیل پر بھی اپلوڈ ہو سکتی ہے، اور آسان وظیفہ آفیشیل پر بھی اپلوڈ ہو سکتی ہے، اس لیے ان دونوں چینلز کو سبسکرائب کر لیجیے اور کمنٹ کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ، آپ کے مسئلے کے ریلیٹڈ وظیفہ 24 گھنٹے کے اندر ہمارے چینل پر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔